کہ کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے کردار کو پرکھنے کے لیے. میں اچھا ہوں، سب سے پہلے کوئی بھی آپ میں سے اچھا ہو تو سب سے پہلے اس کی اچھائی کا پتہ اس کے گھر سے چلائے گا. اس کی بیوی اس کو کتنا اچھا سمجھتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا جو غلام ہے، اس کا جو نوکر ہے، سروینٹ، یہ اس کو کتنا اچھا سمجھتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ محلے والے کتنا اچھا سمجھتے ہیں. یہ تینوں گواہیاں ایسی ہیں کہ جو قریب کی ہیں. بیوی ہن لباس لکم، لباس ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور بیوی جلدی جلدی شوہر کی قائل بھی نہیں ہوتی. شوہر جتنا بڑا علامہ فہامہ بن گیا ہے، بیوی کی نظر میں وہ شوہر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح جانتی ہے، اصلیت کو بھی جانتی ہے کہ رات کو جو ہے نا لمبی لمبی تقریریں کر کے فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا، یہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے وہ جلدی جلدی قائل نہیں ہوتی. وہ مشہور لطیفہ ہے نا، ایک اللہ والے تھے تو وہ جو ہے نا بیوی مانتی نہیں تھی، بیچارے بڑے پریشان. جب کوئی مرید آتا دروازے پہ تو وہ اچھی دھتکار کے بھیجتی، بھائی اس میں کیا رکھا ہے، کیا ڈھونڈنے آتے ہو. کہ انہوں نے بڑی بڑی کرامتیں دیکھی. ایک تو شخص آیا اور اس نے کہا جی وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تھے. اس نے کہا اس میں کیا رکھا ہے، ایسے پاگل آدمی ہے. بڑا حیران ہوا، چلو آگے میں زیارت تو کروں. دیکھا تو شیر کے اوپر لکڑیاں لاتے ہوئے اور سانپ کے ساتھ جو ہے نا سانپ کو لاٹھی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. نے کہا اتنی بڑی شخصیت اور بیوی پھر بھی نہیں مانتی. اچھا خیر، ایک دن انہوں نے دعا کی کہ ربا کوئی ایسی کرامت ظاہر کر دے کہ میری بیوی قائل ہو جائے، میری بیوی قائل ہو جائے. وہ میری شخصیت کو نہیں مانتی. کیوں جی حضرت؟ اچھا وہ قائل ہو جائے. رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور گھر کے سامنے سے یوں اڑتے ہوئے نچلی پرواز کے ساتھ یوں گزرے. پورے گاؤں والوں نے منظر دیکھا. جیسے گھر آئے تو بیوی نے کہا تو ولی بنا پھرتا ہے، اللہ کا ولی تو میں نے آج دیکھا. اڑتا ہوا جا رہا تھا جہاز کی طرح، ہوا میں جو ہے نا بغیر کسی سہارے کے یوں جا رہا تھا جیسے پرندہ جا رہا تھا. اس نے کہا کم وقت پہچانا بھی تھا وہ کون تھا. کہا پہچان نہیں پائی، گزر گیا تھا لیکن دیکھا پورا گاؤں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. کہا پورے گاؤں والوں سے پوچھو وہ فقیر تھا، میں تھا. کہا اچھا تو تھا، اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے جا رہا. میں سوچ رہی تھی کون کم وقت ہے، اس کو اڑنا بھی نہیں آتا، اس لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے جا رہا. سب سے پہلے جو ہے نا اسی طرح جو ہمارا نوکر ہوتا ہے نا غلام، خیر پہلے تو غلامی کا زمانہ تھا، آج بھی سروینٹ جو ہے نا ماتحت کے اوپر جلدی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جو آپ کے انڈر ہے نا اس کے اوپر اتنا جلدی غصہ آ جاتا ہے کہ پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اسی طرح پڑوسیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے. قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شخصیت کو لے کے حرا کی خلوتوں سے آئے کہ آپ کی شخصیت کو سب سے پہلے جس ہستی نے مانا ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. دیکھا ہمارے یہاں نا شوہر باہر سے آئے تو بھی 10 ڈیمانڈیں آگے رکھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی نہیں لے کے آئے، وہ بھی نہیں لے کے آئے. کئی دن غار حرا میں گزار کے آئے تھے، لیکن وہی پہلی قلب پہ اتری تھی تو چہرہ مبارک زرد ہوا تھا، پریشان تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا میرے سر کے تاج کیوں مغموم ہو؟ فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو. پوچھا نہیں، تعمیل حکم میں کمبل ڈال دیا. سرانے بیٹھ گئے، بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. خیریت تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضور نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، جان کا ڈر لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے کچھ ہو نہ جائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو کلمات کہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الوحی کی، وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب آپ کو ضائع کرے.
رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ گمراہوں کو رستہ دکھانے والے ہیں. وتقر الضعیف، آپ مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کی دعوت دینے والے ہیں. بلا ان اوصاف کا حامل ضائع ہو سکتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. خدیجہ سب سے پہلے آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لاتی ہے اور رب کی قسم کھا کر کہتی ہے کہ رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. پہلی گواہی. اب دوسری گواہی نوکر کی. حضرت زید خادم، والد آ گیا حضرت زید کا، کہنے لگا آقا ظالموں نے، درندوں نے میرے بچے کو اغوا کیا. مکہ کے عکاظ بازار میں یہ بکا، آپ کی خدمت میں پہنچا. ماں رو رو کے آنکھیں گواہ بیٹھی ہے. میں اس کی جدائی میں غم برداشت کر کے اس وقت زندہ لاش بن چکا ہوں. بہنیں رو رو کے نڈال ہو چکی ہیں. آپ زید کی قیمت وصول کر لیں اور ہمارا زید ہمیں واپس کر دیں. اللہ اکبر. حضور نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے زید کو دیکھا. فرمایا زید کو جب آزاد کرنا ہے تو پیسے دے کر کیوں، ہم اپنے زید کو تحفے دے کر آزاد کریں گے. سبحان اللہ. لیکن پہلے مجھے اپنے زید سے پوچھ لینے دیجیے کہ زید تیری رضا کیا ہے، تیری منشا کیا ہے. زید غلامی کی زندگی ہمارے پاس گزارنا چاہتے ہو یا آزادی کی زندگی اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو؟ زید ایک نظر آقا کے چہرے پہ ڈالتا ہے، ایک نظر ابا کے چہرے پہ ڈالتا ہے. نظروں کا تکرار ہوا. اس کے بعد زید اپنے ابا سے مخاطب ہونے کے کہنے لگا ابا، آقا کی غلامی میں رہ کے رہنے کا جو مزہ ہے، اس غلامی پر آپ کی خدمت میں رہ کر جو آزادی کی زندگیاں ہیں، زید ایسی ہزاروں زندگیوں کو ان غلامی پہ قربان کرنا چاہتا ہے. میں آقا کی خدمت کو آپ کے ساتھ جانے پہ ترجیح دیتا ہوں. حضور نے زید کو گلے لگایا. فرمایا آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے. یہ غلام کی گواہی آ گئی. دیکھو نا، پاس اب آزادی کا موقع آ گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ غلامی منظور ہے، مجھے آزادی نہیں چاہیے. اور پہلے زمانوں میں جب کوئی عام اعلان کرنا ہوتا نا، پہاڑی پہ چڑھ کے کپڑا، سرخ کپڑا لے آیا جاتا تھا. پھر اعلان کرنے والا جتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا، اس کی بات سننے کے لیے اتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے. آقا نے جب کپڑا لہرایا 40 سال کے بعد، تو سارا مکہ سمٹ آیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صرف محلے والے نہیں، پورے شہر کے لوگ جمع ہیں. فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا، میں نے عمر تمہارے اندر گزاری. میرا بچپن بھی تم نے دیکھا، میرا لڑکپن بھی تم نے دیکھا، میری جوانی بھی تم نے دیکھی. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ مکہ والوں ذرا گواہی دو. اللہ اکبر. پورا مکہ یک دعا ہو کے بولا جربنا لک مرارا، جربنا لک مرارا. ہم نے بار بار تجربہ کیا، بار بار آزمایا. ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ذات میں سوائے صداقت کے کچھ بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہم تو صداقت کو سمجھے ہی آپ کی ذات سے ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں مار ڈالے گا، کچل ڈالے گا، مان جاؤ گے؟
ناممکن بات کی۔ مکہ والے کہنے لگے ہم بھی جنگجو لوگ ہیں، جنگی مزاج کو جانتے ہیں، جب فوجیں آتی ہیں، جب لشکر آتے ہیں، شور و غل ہوا کرتا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے، گھوڑوں کے پاؤں کی ٹاپیں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، نہ شور و غل ہے، نہ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، ہمارے کان سن نہیں رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ محلہ کی گواہی ہے۔ جب اختلاف ہوا تو حضور کی بات سے اختلاف ہوا، اور ہم بھی ولادت کو بیان کرتے ہیں۔ ولادت کو تو ابو لہب نے دنیا میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ہمیشہ بات بنتی ہے حضور کی بات سے، کافر کو اختلاف تھا حضور کی بات سے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی غیروں کی زندگی اپنائے بیٹھے ہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کو سنوار کے بنا کے پھر کہتی ویکھو نا انگریز لگتا نہیں لگتا۔ یعنی ہمیں مغربی تہذیب اتنی عزیز ہو گئی، جہاں سورج بھی جا کے اندھا ہو جاتا ہے، جہاں سورج بھی جا کے اندھا ہو جاتا ہے، آقا کی پیاری پیاری سنتیں ہم بھول بیٹھے۔ وہ مبارک سنتیں جن کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا، تقریبات میں جانور کا مزاج یہ ہے، وہ بیٹھا اس کے سامنے کھانا رکھا جائے کھڑا ہو جاتا ہے، کرسیاں لگائی ہوتی ہیں، اور جیسے کھانا لگا سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کھانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کے احترام میں جھک کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر ادب کے ساتھ، اب جو ہے نا ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، ایک ہاتھ میں جو ہے نا نان پکڑا ہوا ہے، اب توڑے گا کیسے، کھائے گا کیسے؟ اب روٹی کو پھر رکھتا ہے خوشبو کے مرکز میں، پھر یہاں سے نکالتا ہے، پھر ایک لقمہ توڑتا ہے، پھر لگاتا ہے، پھر ادھر رکھتا ہے، پھر یہ ان تکلفات میں ہم کیوں پڑ گئے؟